آج میں جو خدا کلام میں سے بات آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، ہمارے گھرانوں سے ہے، ہماری شخصی زندگی سے ہے، ہمارے روزگار، ہمارے کاروبار سے ہے، ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے محلے سے ہے، اور ہمارے شہر اور ہمارے ملک سے ہے۔ آمین آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک بڑی تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ CRCI چرچ، میں آپ کو ایک بڑی تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج بھائی جاوید اور ان کی مسز ہمارے درمیان ہے حیدرآباد سے، اور میرا ایمان ہے آج خدا سارے بندھنوں کو توڑتا ہوا بھائی جاوید اور اس کے گھرانے کو قدرت کے ساتھ بحال کرے گا۔ زوردار تالیاں بجائے خداوند کے حضور۔ ایک بڑا کام خدا کرے گا، اور میں بہن کو بتانا چاہتا ہوں آج کا دن ہمارے لیے ہے، آپ کے گھرانے کے لیے ہے، اور ہم یسوع کی قدرت کو دیکھیں گے۔ آمین آمین۔ میں بتاتا ایک بڑی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اگر میں اور آپ اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر کام کرنا شروع کریں، اور ہم جس ترتیب سے میں آج بتاؤں گا، اگر آپ اس ترتیب کو لے کر اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے چلیں گے، تو میں آپ کو بتا دوں آج خدا جلالی کام شروع کرے گا آپ کی زندگی میں۔ آپ کا خاندان، آپ کی زندگی، آپ کی اولاد، آپ کا روزگار، آپ کا کاروبار، آپ کے مالی حالات، آپ کے جسمانی حالات سب بدل جائیں گے، اور آپ نور بن کے چمکیں گے۔ آمین آمین۔ وہ ساری چیزیں، وہ ساری برکات، وہ ساری کامیابیاں جن کا آپ تصور کرتے رہے ہیں اور حاصل نہیں کر پا رہے تھے، آج خدا آپ کو اس کا حل بتانے کو ہے۔ کتنے اس حل کو حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے حل پتہ چل جائے تاکہ میں اس حل کو لے لوں اور میں پھر اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دوں۔ آمین۔ میں ایک بات بتاؤں، کیا آپ نے کبھی کرکٹ میچ دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کرکٹ میچ؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جو گیم ہے، چاہے فٹ بال ہے، چاہے کرکٹ ہے، چاہے دوسری گیمز ہیں، ان کے کوچ ہوتے ہیں۔ کوچ کبھی بھی میدان میں اتر کے نہیں کھیلتا۔ کھیلنے والے کون ہوتے ہیں؟ کھلاڑی۔ کھیلنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور کوچ بتانے والا ہے، ایسے کھیلو، یہاں سے کھیلو، اس طرح کھیلو، ایسے کھیلو گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر ایسے کھیلو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ کوچ بتاتا ہے۔ اسی طرح خدام آپ کو بتائیں گے، لیکن حالات میں سے نکلنا آپ کا کام ہے۔ آمین۔ کھیلنے والے آپ ہیں، آپ کے جو بھی حالات ہیں ان حالات میں سے نکلنے کے لیے خادم آپ کو بتائے گا، کلام کے مطابق بتائے گا، لیکن کھیلنا آپ نے ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو ہم صرف آپ کو بتائیں گے کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے تاکہ وہ ساری برکتیں، وہ کامیابیاں، وہ روپیہ پیسہ، وہ صحت جو ابلیس آپ کی چوری کرتا ہے، آپ سے چھین لیتا ہے، آپ واپس اسے لے سکیں۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ یا کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کا گھر لوٹ لے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو حکمت دے، دنائی دے اور برکت دے۔ زور سے کہیں آمین آمین۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک روحانی قانون بتا رہے ہیں، ایک روحانی قانون بتا۔ جب اوپر پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح 2 بادشاہیوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک آسمان کی بادشاہی،
اور ایک جو شریر شیطان کی بادشاہی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع ایک بڑا خاص جملہ کہتے ہیں، جب لوکا کی انجیل میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، متی کی انجیل بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ جب کسی گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو وہ گھر کامیاب، جب کسی بادشاہت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو وہ بادشاہت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جب کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے، جب کسی ٹیم میں پھوٹ پڑ جائے، جب کسی کلیسیا میں پھوٹ پڑ جائے، جب کسی کاروبار میں پھوٹ پڑ جائے، جب کسی گھر کی اولاد میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ میری اور آپ کی ناکامی، میری اور آپ کی دعاؤں کا جواب نہ آنا، اس کی وجہ پھوٹ ہے۔ میاں بیوی میں پھوٹ ہے، بچوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ماں باپ میں پھوٹ پڑ گئی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، غصہ ہے، کدورت ہے، اور اس کا نقصان سب کو ہے، کسی ایک کو نہیں، سب کو ہے۔ اگر میاں بیوی جھگڑتے لڑتے رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، تو انج کیتا میں انج کیتا، برداشت نہیں ہے، امید نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور لڑتے رہتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ گھر کیا ہو جائے گا؟ اولاد غلط رستے پہ نکل جائے گی، پیسہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، بہت کما کے گھر میں لائیں گے اور کمائی میں برکت نہیں رہے گی۔ اس لڑائی کو روکنے کے لیے ہم سب کو سٹینڈ لینا پڑے گا، ہم سب کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ایک اچھی بات جو نازیہ کی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کسی وقت کوئی بات کر رہا ہوں نا غصے میں، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر نہ ہو تو یہ میری عادت ہے، پھر میں اور آگے بات کروں گا، پھر میں اور بات کروں گا، پھر میں اور بات کروں گا۔ وہ جیسے خاموش ہوتی ہے اگلی دفعہ میں بات ہی نہیں کرتا۔ تو ہر گھر کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے، ایک ٹمپریچر ہے، اس ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا اس گھر کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ گھر کا شخص کیا کرے گا۔ اب اگر لڑائی کرتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں گے، پھوٹ پڑی رہے گی، تو گھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ کس کو نقصان ہوا؟ خود ہی کو نقصان ہوا۔ نہ بیوی کی ضرورتیں پوری ہو سکیں گی، نہ وہ شوہر ضرورتیں پوری کر پائے گا، وہ تھک جائے گا، سر پکڑ لے گا، آخر کار کہے گا کہ یار میں یہ کیا ہو رہا، میں اتنا کماتا ہوں، گھر میں برکت ہی نہیں ہے، بچوں کی بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو پائیں گی۔ نقصان کن کا ہوا؟ ان کا جو آپس میں کیا کر رہے ہیں، جن کے درمیان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ اور پھوٹ ڈالنے والا کون ہے؟ ابلیس مکار ہے۔ وہ کوئی بھی خیال پیش کرے گا، وہ کوئی بھی بات لے کر آ جائے گا، اور آپ کے درمیان پھوٹ پڑی رہے گی، ساس بہو کے درمیان، ماں بیٹوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان۔ اور اس طرح کی پھوٹ جب گھر جو ہے اس میں پڑ جائے، گھر تباہ ہو جائے گا، کلیسیا میں پڑ جائے کلیسیا تباہ ہو جائے گی، اور جو اگر ٹیم میں پڑ جائے ٹیم تباہ ہو جائے گی، اگر محلوں میں پڑ جائے محلے تباہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ پھوٹ ملک میں پڑ جائے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ تو خداوند یسوع یہ باتیں سکھاتے سکھاتے آخر میں 29ویں آیت میں ایک بڑا زبردست قانون بتا رہے ہیں، روحانی اصول بتا رہے ہیں۔ اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی زور آور نے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو باندھ لیا ہے اور آپ کا مال لوٹ لیا ہے، آپ کی اولاد کو لوٹ لیا ہے، آپ کے پیسے کو لوٹ لیا ہے، آپ کا پیسہ اب آپ نہیں سود خور کھا رہے ہیں، آپ کا پیسہ کسی نے لوٹ کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے، آپ جو ہے وہ دکھی ہیں، آپ کے گھر میں وہ زوراور گھس کر اس نے آپ کو باندھ لیا، اور آپ کے گھر میں گھس کر اس نے آپ کی صحت کو پکڑ لیا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، آپ کا شوگر لیول ہائی رہتا ہے، آپ کے بدن میں درد رہتی ہے، آپ دل کے مریض یا جگر کے مریض یا کسی اور طرح کے مریض ہیں۔ خداوند یسوع یہاں پر ایک بڑا زبردست روحانی اصول قانون بتا رہا ہے۔ اس قانون کے بغیر آپ اپنی لوٹی ہوئی چیزیں واپس نہیں لے سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس قانون پر عمل کیے بغیر، اس اصول پر عمل کیے بغیر آپ چاہے پولیس تھانے چلے جائیں، آپ چاہے لوگوں کو بلائیں، آپ چاہے جو کچھ مرضی کرتے رہیں، وہ زور آور جو ظالم ہے
جو لوٹتا ہے، جو مارتا ہے، جو ہلاک کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا چور چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے پیسے کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر بار کو نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا 29ویں آیت میں اس قانون کے بارے میں، دوسرا حصہ، پہلے اس زور آور کو باندھ نہ لے۔ آمین آمین۔ اس لوٹنے والے کو، اس تباہ کرنے والے کو، اس ہلاک کرنے والے کو، وہ جو آپ کا پیسہ کھا رہا ہے، جس نے آپ کا پیسہ کھا لیا، آپ کی اولاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، پہلے خداوند یسوع کہہ رہا ہے اس کو باندھنا ہے۔ پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ باندھنا ہے۔ پہلے اس کو کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں، گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کی روحانی چھتری کا کام کرتے ہیں۔ امبریلا، اسپرچول امبریلا ہوتا ہے۔ چھتری کس کام آتی ہے؟ بارش سے، دھوپ سے بچنے کے لیے۔ آمین۔ آپ اوپر چھاتا رکھ لیتے ہیں، آپ بارش سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں، آپ بھیگتے نہیں ہیں۔ یا اگر دھوپ بہت زیادہ اسکارچنگ سن ہے، باہر جلانے والی، جھلسانے والی دھوپ ہے، اور آپ چھتری لے جاتے ہیں اور آپ اس دھوپ سے، اس گرمی کی شدت سے بچ جاتے ہیں، اگر اس میں سوراخ ہو جائیں تو کیا آپ بچ پائیں گے؟ کیا آپ بچ پائیں گے؟ اگر اس چھاتے میں، چھتری میں سوراخ ہیں تو آپ نہیں بچ پائیں گے۔ یا تو بارش بھی آپ پر آئے گی اور دھوپ بھی آپ کے اوپر آئے گی۔ آپ روحانی جو خاندان میں بڑے ہیں، وہ روحانی چھتری کا سا کام کرتے ہیں۔ ایک سوراخ ساری حفاظت ختم کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنے حالات پر سوچ بچار کریں گے۔ مت شرمائیں، مت گھبرائیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے حالات کیسے ہیں، لوگوں کو آپ کے بتانے سے پہلے ہی پتہ ہے۔ وہ سٹوریز جو آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، لوگوں کو وہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ، وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے، آپ کے منہ پر نہیں کہیں گے، لیکن 10 کو جا کر بتائیں گے، نہیں ویکھی وہ حال کڈا پیڑا ہویا پیا ہے، کھان دے بھی جناب لالے لگے پے۔ لوگ باہر کریں گے باتیں، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچ بچار کریں اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں، اپنی ناکامی کے بارے میں، اپنی کامیابی کے بارے میں، اپنے روزگار کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اگر آپ کما رہے ہیں اپنی سٹڈیز کے بارے میں، اپنے حالات پر سوچ بچار کریں۔ اور کیا سوچنا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ کون کون سے حصوں کو زور آور نے باندھا ہوا ہے، کون کون سے حصوں کو زور آور نے۔ یسوع نے کہا کہ جب کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اس زور آور کو باندھے گا۔ اس زور آور کو کتنے لوگ ہیں دن رات کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں مالی حالات ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن نہیں ٹھیک ہو پا رہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آج جو کہہ رہا ہوں وہ روح القدس کی تحریک سے بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے ہیں، آپ کے گھرانے نور بن کے چمکے۔ ہاللیلویا۔ آج جب آپ دعا کریں، آپ زور آور کو باندھ دیں۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آپ کو آسانی نظر آئے، آپ کے مال متا میں، آپ کی صحت میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے روزگار میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے رشتوں میں آپ کو آسانی نظر آئے۔ جن رشتوں کو آپ جوڑنا چاہتے تھے، نہیں جوڑ پا رہے تھے، آج آپ اس زور آور کو باندھیں جو ان رشتوں کو باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جن قرضوں کو آپ اتارنا چاہتے تھے، آپ نہیں اتار پائے،
آپ ان قرضوں کی اسپرٹ کو باندھیں، اس زوراور کو باندھیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جب زوراور کو انہوں نے باندھا تو اس کے بعد موت کے بندھن ٹوٹ گئے، ہاللیلویا۔ اس کے بعد قرضوں کے بندھن ٹوٹ گئے، ہاللیلویا۔ اس کے بعد بیماری کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ جس نے باندھا ہوا تھا اس کو باندھ دیا، جس نے باندھا ہوا تھا اس کو باندھ دیا ہے۔ ان حالات میں زوراور کی تلاش کریں اور اسے باندھیں، ڈھونڈیں، اس زوراور کو ڈھونڈیں، وہ کون سے حصے کو، کون سے آپ کی زندگی کے حصے کو باندھے ہوئے ہیں۔ وہ روحانی ترقی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ آپ بہت بڑھنا چاہتے ہیں، آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کالنگ میں، بلاہٹ میں بڑھنا چاہتے ہیں، خدا نے آپ کو پرستش کے لیے بلایا ہے، لیکن آپ زوراور نے باندھا ہوا ہے، آپ بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ ان حالات میں زوراور کو باندھیں۔ آپ مالی طور پہ بڑھنا چاہتے ہیں، آپ باندھیں اسے۔ آپ چرچ میں دینا چاہتے ہیں، آپ جتنی کوشش کرتے ہیں دے نہیں پا رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ روحانی اصول یہ ہے، جب تک آپ زوراور کو باندھیں گے نہیں، آپ کا مال متاع آزاد نہیں ہوگا۔ شیطان کو پتہ، اس نے اگر دینا شروع کر دیا تو اس کے تو گھر میں برکت آ جائے گی، کیونکہ خدا کو جو دیتا ہے وہ کسی نعمت کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ ہاللیلویا، کیونکہ خدا اسے پھر 100 گنا واپس لوٹاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یعقوب کہتا ہے، اے خدا اگر تو مجھے برکت دے تو میں 10واں حصہ تجھے ضرور ہی دوں گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ لابن پکار اٹھتا ہے، لابن کو پتہ چل جاتا ہے یہ یعقوب ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں، میرے روزگار، کاروبار، میرے ریوڑوں میں برکت ہے، میری اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یعقوب کی برکت کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ 10واں حصہ خدا کے گھر میں دیتا ہے۔ باندھیں زوراور کو، پہچانے کہ کون سے حصے کو زوراور نے باندھ لیا ہے، وہ کون سا حصہ ہے جس کو مجھے آج آزاد کرانے کی ضرورت ہے، وہ کون سا حصہ ہے جو ابلیس کے ہاتھوں میں بندھا ہوا ہے۔ کس نے کیا، کیا کیا، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں۔ اگر آپ یہی کہتے رہیں گے فلاں نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے، فلاں نے مجھ سے جیلسی کی ہے، حسد کی ہے، میرے خلاف جادو ٹونا کر دیا ہے، آپ کبھی آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ کر دیا ہے یہ اس کا فعل ہے، آزاد ہونے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ آمین، آمین۔ مجھے یاد ہے 2005 سے 2011 کا سال، یہ سال بڑے سٹرگلنگ کے سال تھے، ایسے سال جب ہر سال جون جولائی میں پیسے کی شدید قلت ہو جاتی اور گھر میں ایسی سچویشن ہمارے آ جاتی کہ ہم کئی اپنے بل پے نہیں کر پاتے تھے۔ پھر میں سیالکوٹ میں تھا ایک دن، اور میں خادم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور ہم باتیں کر رہے تھے، اور باتوں باتوں میں نے کہا یار یہ جون جولائی کے مہینے میں ایک دم حالات بڑے بند جاتے۔ اس نے کہا یہ سرکل ہے، یہ لعنت کا سرکل ہے، زوراور باندھ دیتا ہے۔ آپ یسوع کے نام سے اسے باندھیں اور اسے حکم کریں کہ وہ آپ کے حالات کو چھوڑے۔ اور یقین مانے جب میں نے یہ دعا کی، سیالکوٹ میں کی، پھر بعد میں بھی کرتا رہا، اس کے بعد جون جولائی کیا، کسی دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے پیسے کو ابلیس باندھ پایا۔ تصور کریں ذرا، ایمانداروں تصور کریں، آج کے بعد آپ نے ایسے کھلاڑی بننا ہے جو سست کھلاڑی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ کوچ آپ کو بتا رہا ہے آپ نے ایسے کھیلنا ہے کہ سکندرآباد کہے یار یہ کتوں آ گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ سکندرآباد کے جناب باہروں آ رہا ہے، تو کہو جی پتوں باہروں، باہر دے باہروں آ رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کہیں گی کائنات کا مالک بھیج رہا ہے، دنیا کا خالق بھیج رہا ہے،
मुझे पता चल गया है जिसने बांधा था मैंने उसको बांध कर अलग कर दिया है। अब मेरा रुपया पैसा, मेरी औलाद, मेरा कारोबार, मेरी सेहत पर वो कब्जा नहीं कर सकता। मैंने उसको बांध कर साइड पे कर दिया है। आमीन। मैं चाहता हूँ आपकी गवाहियाँ 2022 में लोग बताना शुरू कर दें, क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च की कलीसिया पर जनाब खुदा मेहरबान है, खुदा मेहरबान। और फिर आप दूसरों को बताएं ये राज की बात। आप दूसरे घरानों को आजाद करें, मसीह का बदन आपके वसीला से तरक्की करे। जब मैं मसीह के बदन की बात कर रहा हूं, मैं किसी मिशन की बात नहीं कर रहा, मैं मसीह के बदन की बात कर रहा हूं, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जिस तरह कोच एक टीम के खिलाड़ी को बताता है, इसी तरह खादम बताता है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अपनी सोच को आज आपने मुतहर्रिक करना है, सोचना शुरू कर देना है। आज ये कौन सी जगह है, क्या मामला है, कौन सा एरिया है मेरी लाइफ का जो इब्लीस ने बांधा हुआ है। कई दफ़ा हम लगता है कि मैं चर्च जा रहा हूँ, संडे को मैं हदिया दे रहा हूँ, मैं अपना हदिया भी चर्च लेके जा रहा हूँ और मैं आज़ाद हूँ, लेकिन हो सकता है आपके घर में फूट पड़ी हुई है, हो सकता है आपका पैसा उस तरह से आपके लिए बरकत का बाइस नहीं बन रहा जिस तरह होना चाहिए, हो सकता है आप कमाते बहुत हैं लेकिन घर में कम आता है, हो सकता है आपके औलाद जो है, औलाद बड़े सेंसिटिव रहे इस मैटर में, आपकी औलाद जो है किसी ऐसे ट्रैक पे चढ़ गई है जहां आने वाले दिनों में तबाही है, बर्बादी है, नाकामी है, इब्लीस के हाथों में ज़्यादा फंस जाना है। सोचना शुरू करें। जब हम सोचना शुरू करते हैं चीज़ें बदलना शुरू हो जाती है। आमीन। मैंने आपको बताया कि मैंने उस खादम को कहा कि यार ये क्या वजह है कि जून जुलाई के महीने में पैसे ख़त्म ही हो जाते हैं, जेब में पैसा रहता ही नहीं है। क्योंकि मैं पहले सोचता था ये क्या वजह है। आप वजह ढूंढें, आप सोचना शुरू करें, क्या वजह है बीमारी छोड़ नहीं रही, क्या वजह है मेरे बच्चे जो हैं मोहब्बत प्यार में बढ़ नहीं रहे हैं, क्या वजह है मेरे पैसे पे बरकत नहीं है, क्या वजह है मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है कि मेरे घर में कामयाबी नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है कि मेरी चर्च में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, क्या वजह है कि मैं चर्च में अपना बीज नहीं दे पा रहा हूँ, क्या वजह है कि मेरी औलाद नाकाम हो रही है, मैं नाकाम हो रहा हूँ, वो क्या वजह। सोचना है, सोचना है, सोचना है, सोचना है। आपने एरियो को तलाश करना, उन एरियो को, उन हिस्सों को जो आपकी ज़िंदगी में है, आपने उनको तलाश करना है। और जैसे ही आपकी सोच उस हिस्से में पहुंच जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाँ ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। और फिर आपने क्या करना है। लिखा है इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है और जिस नाम पर हर एक घुटना झुकना है। हालेलुया। लिखा यीशु ने कहा लूका 10:18-19 में, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांप और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब, और कोई चीज हरगिज तुमको जरूरत नहीं पहुंचाएगी। यीशु ने कहा जिस चीज को तुम बांधोगे वो तुम्हारे लिए बंध जाएगी, जिसको तुम खोलोगे वो तुम्हारे लिए खुल जाएगी। हालेलुया। अब करना क्या है? सोचना है। सोचना क्या है कि वो कौन से मेरी जिंदगी के हालात हैं जिन पर इब्लीस ने कब्जा कर लिया है। बावजूद बड़ी मेहनत के मैं आजाद नहीं हो पा रहा। और मैंने बता दिया क्यों नहीं हो पा रहे। रूहानी असूल ये है, पहले जोरावर को बांधे बगैर आप अपनी चीजें वापस ਉਹ खुला घूमता होएगा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ फड़ लेगा। पहले उसे बांधना है। वो घर में लड़ाई झगड़ा करवाता है,
यीशु के नाम से कहना है कि झगड़े और लड़ाई की तस्वीरों जो मेरे घर में, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों में, मेरी जिंदगी में काम करती, यीशु के नाम से मैं तुम्हें बांधता हूँ, मैं तुम्हें बांधता हूँ, मैं यीशु के नाम से तुम्हें बांधता हूँ। झगड़ा रहेगा बाकी, झगड़ा करवाने वाली तस्वीर जब बंद जाएगी तो झगड़ा करवा ही नहीं सकेगा वो इब्लीसी तस्वीर जो आपका पैसा खाती है। यीशु के नाम से कहें, यीशु के नाम से मैं तुम्हारे हलक को बंद करता हूँ, मैं तुम्हारे हलक को बंद करता हूँ, मैं तुम्हारे हलक को बंद करता हूँ। कई साल पहले मैंने एक दुआ करना शुरू की। मैंने कहा यीशु के नाम से मैं हर उस बदी की तस्वीर को जो हमारा पैसा खाती है, मैं यीशु के नाम से उसे बांधता हूँ और मैं उसके हलक को बंद करता हूँ। और मैंने कहा यीशु के नाम से हर वो बदी की तस्वीर जिसने हमारा पैसा खाया है, मैं यीशु के नाम तुझे हुक्म करता हूँ, वापस उगल, वापस उगल, वापस उगल। अब लोग परेशान हो गए, पादरी जावेद के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा वापस उगल। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा तू मेरा पैसा हजम नहीं करने पाएगी, यीशु के नाम से बदी की तस्वीरों को मोशन लग जाए। सुनने वाले बड़े अजीब सुन रहे थे, लेकिन रूहानी आलम में मैं कुछ और कह रहा था। आमीन, आमीन। जोरावर क्या करता है? जोरावर लेकर जोरावर क्या करता है? छीन लेता है। अब आपने क्या करना है? उस रूहानी कानून पर अमल करना है जो यीशु आपको बता रहा है। वो क्या बता रहा है? उसने कहा 29वीं आयत में, दोबारा से पढ़े, लिखा है, या क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध लिए। कानून बताया खुदा में यीशु मसीह ने। आसमान की बादशाही पर शुरू से जोर होता आ रहा है, जोर चल रहा है, लेकिन जोरावर, अब जो जोरावर होगा वो छीनेगा। अब हमें क्या होता है? हम जनाब कहते हैं जी पादरी दुआ करें। मैं इस बात के खिलाफ नहीं कि आप पादरी से दुआ ना करवाएं, आमीन, करवाएं दुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप सब जोरावर हो जाएं, अगर आप सब जो आपके घर में इब्लीस चोरी कर रहा है आप उसको बांधने वाले बन जाएं, तो आप तो फिर ज़्यादा जोरावर हो जाएंगे। आमीन। हमारा वक्त भी कम ज़ाया होगा, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा घर जो है रोशन हो जाएंगे, नूर बन के चमकेंगे, ज़्यादा लोग खुशहाल, बहाल, सरफराज होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम सोचना शुरू कर देते हैं चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। आपने ईमानदारी से सोचना है। कई दफ़ा जब उसे कहने ना खुदा दा शुक्र है सब ठीक ठाक है, लफ्ज़ तो ऊपर से कह रहे होते लेकिन अंदर ठीक ठाक है। कोई तो जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम कहें बाप सब ठीक ठाक नहीं है, खुदा बाप सब ठीक ठाक नहीं है, मेरे बच्चे गुमराह हो गए, मेरा पैसा ज़ाया हो रहा है, मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरा रुपया पैसा इब्लीस खा रहा है, मेरी सेहत को इब्लीस ज़ाया कर रहा है, सब ठीक ठाक नहीं है। कोई तो एक पॉइंट होना चाहिए जब जहाँ पर हम सच्चाई कह सकें, जहाँ पर हम कहें खुदावंद हाँ मेरे तो ठगी लगी है, खुदा मैंने ठगी लगाई, मैंने चोरी कर ली, मैंने दूसरे को धोखा दिया। लिखा है जो तू बोएगा वो तू, लिखा है बतालत की दौलत, बतालत से हासिल की, बतालत क्या? झूठ, झूठ से ठगी से हासिल की हुई दौलत आधी उम्र में ख़त्म हो जाएगी, आधी उम्र में ख़त्म हो जाएगी। आधी उम्र से क्या मुराद है? 35-40 ही हो गए थे शायद थे, बड़ी दौलत ख़त्म, क्योंकि वो दौलत मेहनत से हासिल की नहीं गई थी। आमीन, आमीन। सोचना है वो कौन सा जिंदगी का हिस्सा है जिसमें जो जोरावर है
اس نے پکڑ لیا ہے، مجھے جکڑ لیا ہے، میرے کاروبار کو جکڑ لیا ہے، میرے ذہن کو جکڑ لیا ہے، میری اولاد کو جکڑ لیا ہے، میرے گھر بار کو جکڑ لیا ہے، میرے رشتوں کو جکڑ لیا ہے۔ کون سا حصہ ہے جہاں ابلیس کیا ہے، اس کو مجھے آزاد کرانے کی ضرورت ہے، اس زور آور کو باندھنے کی ضرورت ہے۔ سوچنا ہے۔ کھپارا شیدے رے، خدا ہم سے بات کر رہا ہے آج۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان بچوں پر جو جاگ نہیں رہے۔ اگر آج آپ کے ماں باپ کی باری ہے تو یہ پیٹرن کل آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اگر آج آپ کے ماں باپ دکھ سہ رہے ہیں، قرضوں کا دکھ، بیماریوں کا دکھ، لڑائی جھگڑے کا دکھ، رشتوں کے خراب ہونے کا دکھ، کل وہ دکھ ٹرانسفر ہوگا کہ نئی نسل میں، دوسری جو پیچھے آ رہی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے جب بچے سٹینڈ نہیں لیتے اور کہتے نہیں ہے کہ زوراور میں تجھے باندھتا ہوں، میں تجھے باندھتا ہوں، میں اپنے گھر کے روپے پیسے سے تیرے اختیار کو رد کرتا ہوں، ہمارے گھر کو چھوڑ۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، لیکن آپ تصور کریں اگر آپ جو اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں، اگر آپ جاگ گئے، آمین، اگر آپ جاگ گئے اور آپ نے باندھنا شروع کر دیا، آپ نے اپنا کام پورا کرنا شروع کر دیا، آپ تصور کریں نہ صرف آپ کے ماں باپ اس برکت کو دیکھ کر خوش ہوں گے، بلکہ آپ جب ماں باپ بن جائیں گے آپ اس برکت کو انجوائے کریں گے، آپ کی اولاد اس برکت کو حاصل کرے گی، آمین۔ نسلیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ جناب اینا نہیں بھگتنا پڑے گا، وہ آپ کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ خدا و یسوع مسیح اس حصے میں بتا رہے ہیں کہ زور آور کو باندھ کر ہم آسانی سے ان چیزوں کو، ان برکات کو لے سکتے ہیں جو زور آور نے ہم سے چھینی ہوئی ہیں، آمین۔ ورنہ ہم سٹرگل ہی کرتے رہیں گے، ورنہ ہمارا وقت ضائع ہوتا رہے گا، ورنہ ہماری زندگی کے بہت سے سال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے تو اس روحانی اصول کو آپ نے اپنانا ہے، اس روحانی اصول پہ کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنے حالات کے اندر سوچ بچار کر کے اس زور آور کو ڈھونڈنا ہے جس کو آپ نے باندھنا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے نوجوان وہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے ہیں، اس کے لیے پہلے زور آور کو باندھیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کسی سے بات کر رہا ہے آج۔ پہلے زور آور کو باندھو یسوع کے نام سے۔ نشے کی تاثیر میں تجھے باندھتا ہوں، تو جو میرے خلاف کام کرتی ہے، تو جو میرے بچوں کے خلاف کام کرتی ہے، تو جو میرے گھر میں ہے، یسوع کے نام سے میں تجھے باندھتا ہوں، میں تجھے کمزور کرتا ہوں، میں تجھے نکھارا کرتا ہوں، یسوع کے نام سے میں تجھے باندھ دیتا ہوں، یسوع کے نام سے، روح القدس کی قدرت سے نشے کی تاثیر میں تجھے باندھ دیتا ہوں۔ اور اب آپ جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو نشے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جسم کی خواہشوں کی تاثیر، یسوع کے نام سے میں تجھے باندھتا ہوں۔ قرضے کی تاثیر، آپ کو پتہ ہے قرض آپ نام ہی لینا چاہیں، آپ کو نام کی ضرورت ہو، یہ ایک ایسی بدروح ہے، آپ کہتے چلو آنی دیا جانتے نہیں دیا، اور اس کے چکر میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، ہم بھی چھوٹے چھوٹے لون لے لیا کرتے تھے کہ جناب کام کر لیں گے، اسکول کا، چرچ کا کام چلے گا۔ میں نے دعا کی اس کے لیے، یسوع کے نام سے، خدا تیرے کلام میں لکھا ہے تو قرض دیا کرے گا، لیا نہیں کرے گا۔ میں کہا یسوع کے نام سے قرضے کی تاثیر مجھے چھوڑ، میرے دل کو چھوڑ۔ اب جب لون ختم ہونا
تو لون ختم ہونے سے پہلے دل کرنا قرضہ لے لے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. نہیں بھی ضرورت ہو پھر بھی دل کرتا قرضہ لے لے. میں نے کہا یسوع کے نام سے، بائبل میں لکھا تو قرض دے گا لے گا نہیں، یہ برکت نہیں ہے. یسوع کے نام سے قرضے کی تاثیر میں تجھے باندھتا ہوں. اور اس کا گواہ جو ہے وہ دلشاد ہے. ہم یہ بیٹھ کے دعا کیا کرتے تھے، یسوع کے نام سے ہم قرض فری ہوں گے، ہم قرض دیا کریں گے، لیا نہیں کریں گے. آمین. قرضہ لین نہیں آنا، میں نہ دیتا دوں کو نہیں. اس کی وجہ وہ ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں، مسیح کی محبت ختم ہو جاتی ہے زندگیوں سے. آمین. 1050 دی کوئی گل نہیں، فریج بھی دے دیں گے، لیکن قرضے کے چکر میں نہیں پڑتا، کیونکہ قرض مجھے پسند نہیں. اور بائبل میں بھی لکھا ہے قرض نہیں لینا ہم نے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہ بعد پڑ دیکھ لو کہ پادری کہہ رہا سی تے ہون میں دین بھی نہیں لیا. یہ میں نہ سکھاؤں گا اور نہ میں کروں گا خود بھی. اس کی وجہ ہے بائبل میں لکھا ہے تو قرض دیا کرے گا لیا نہیں کرے گا. مطلب یہ نہیں کہ پیسہ بائبل سے لکھا ہوا ہے. میں نہیں چاہتا آپ مخروض ہوں. آمین. آپ قرض دینے والے بنے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں یسوع کے نام سے ڈانٹا اس بدی کی تاثیر کو. اور میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد مجھے لون والے فون کرتے رہے. میں نے کہا ہم نے نہیں لینا قرضہ. اب وہ دل کیا ہو گیا تھا، وہ جو اسٹرانگ مین تھا، وہ جو زور آور تھا، جو میرے ذہن اور دل کو پکڑتا تھا، للہ کوئی گل نہیں، میں نے رد کیا، میں نے اس کا انکار کیا. اور وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے اس کو ڈیل کیا، پہلے میں نے اس قانون کو استعمال کیا جو یسوع مسیح نے کہا پہلے زور آور کو کیا کرے گا؟ باندھے گا. پہلے زور آور کو باندھے گا. میں کراچی کلام سنانے گیا، ایک بھائی مجھے ایک خاندان میں لے کر گیا. ایک نوجوان لڑکا چارپائی پہ پڑا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ پہ شکنجا چڑھا ہوا ہے. اور وہ جو شکنجا جو بڑا خطرناک ہی ہوتا ہے، پورا ایسے کر کے بنا ہوتا ہے. اس کی لیگ فریکچر تھی اور اس کی ٹانگ جڑ نہیں رہی تھی، اور وہ جو زخم تھے وہ بھی پس کی طرح سے ہوئے پڑے تھے. اور مجھے انہوں نے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دیں گے. خوبصورت نوجوان. ہم نے دعا کرنا شروع کی اور یہ قانون، یہ اصول جو بائبل کا ہے کہ پہلے وہ کیا کرے گا؟ زور آور کو، پھر اس کا مال کیا کرے گا؟ لے لے گا. میں نے کہا یسوع کے نام سے ہم اس بدی کی تاثیر کو جس ٹانگ کو کھانا چاہتی ہے ہم اسے باندھتے ہیں. ہم یسوع کے نام سے انکار کرتے ہیں، ڈاکٹر کے جملوں کا انکار کرتے ہیں. یہ ٹانگ جڑے گی، کاٹی نہیں جائے گی. آنسو جاری ہو گئے، فضل بھرنا شروع ہو گیا، دعا ختم ہو گئی. میں نے کہا بھائی آپ کی ٹانگ کٹے گی نہیں، بلکہ اب ڈاکٹروں کو ایک صحیح سمت مل جائے گی اور آپ درست سمت پہ کام کرنا شروع ہو جائے گے. میں واپس آ گیا. پھر میں کافی مہینوں کے بعد پھر اسی چرچ میں کلام سنانے گیا. میں اس روڈ پہ تھا اور وہ نوجوان چلتا ہوا آ رہا تھا دونوں ٹانگوں پر. میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، میرے ذہن سے نکل گیا. اور وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے نہیں آپ کو پہچانا. اس نے کہا میں وہی ہوں جس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی. تو میں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا ٹانگ نہیں کٹی، بلکہ میں اب اپنی ٹانگوں پہ چل رہا ہوں. اصول دیکھیں چرچ، اس اصول کو اپنے رشتہ داروں میں مشہور کر دیں. کتنے چاہتے ہیں ان کے رشتہ دار بھی ترقی کریں؟
वो भी तरक्की करें, उनके रिश्तेदार भी तरक्की करें, चर्च कलीसिया तरक्की करे, गाँव गोठों में मशहूर कर दें इस असूल को। भैन पहला जोर आवर नू बन, ए जोर आवरी जेड़ा तेरी धी दे पिछे पिया है, तेरे मुंडे पिछे पिया है, जोर आवरी नू बन पहला यस्सु दे नाम ते बन, यस्सु नाल अपना रिश्ता मजबूत करना है भाई। पहला जोर आवर नू बन, कर्जे ले लेके खप जाएगा, तेरा कुछ नहीं बनना, पहला जोर आवर नू बन। अगर आप ये काम कर लें, आपका चर्च कुदरत वाला चर्च होगा सिकंदराबाद में, पाकिस्तान में, दुनिया में। आप यहां से उठेंगे और इस रसूल को बताएंगे जाकर कि पहले ये करो, फिर सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक बहन, उनके गॉल ब्लैडर के 3 ऑपरेशन हुए, बहन नसरीन पटारो से। एक दिन वो दाखिल थी राजपुताना हॉस्पिटल में, मुझे फोन किया, भाई साहब तुझे आंदे भी नहीं। मैं कहा बहन मसरूफ थे शायद नहीं आ सके, मैं तुझा ऑपरेशन करा लिया, तीजे वास्ते डॉक्टर ने आख दिता है, तुसी आ नहीं दे। वो एक ही ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा, आप मेहरबानी करके आए। मैं और दिलशाद जनाब हम यहाँ से निकले और हम उनके घर गए और वहाँ जाकर हमने कलाम सुनाया। हमने यीशु के नाम से उस जोरावर को जो उस ऑपरेशन को बार बार करवा रहा था और उस बहन के ख़िलाफ़ था बांधा, हमने उसके इब्लीस के मंसूबों को रद्द किया और हमने कहा बहन अब आपका ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि वो खुद भी बहन कुछ ऐसे जुमले मुंह से कहती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मुंह से मनफी जुमले कहते रहे हैं अपने बारे में, अपने घर के बारे में, किसी ने इंज कैसे कर दिया, किसी ने ऐसे कर दिया, किसी ने जादू कर दिया, ये हो गया वो हो गया, आप उन्हें रद्द करें, कैंसिल करें। कई दफ़ा किसी ने किया नहीं होता, हमने क्या कि करवा लिया होता है। उस बहन के लिए हमने दुआ की, उन्होंने तौबा की, खुदावंद यीशु को अपना आप दे दिया और फिर वो बहन इस चर्च में आई। कितनों को याद है कि वो यहाँ आकर उन्होंने जनाब पैसे का हार भी पाया, जनाब वो मिठाई भी वंडी ते दसिया कि मेरा ऑपरेशन फिर मैंने नहीं कराना पाया। हालेलुया। कितनों को याद रहा, हाथ उठा के बता सकते हैं आप? आमीन। और आज वो बहन ठीक है और पहले से बड़ा ज़बरदस्त है। आमीन। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यीशु मसीह एक रूहानी असूल के बारे में बता रहे हैं। थकना बंद हो जाए, थकना बंद कर दे, जोर लगाना बंद कर दें, सोचें, सोच विचार करें ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है, कौन सा एरिया है जहाँ पर जोर आवर ने कब्ज़ा किया हुआ है और आपने यीशु के दिए हुए अख्तियार को जो आपके बदन पर है, जो आपके बदन पर आपका अख्तियार है, ये बदन आपका है, घर आपका है, आपके बच्चे आपके हैं, आपके माँ बाप आपके हैं, आपका रोज़गार कारोबार आपका है, आप यीशु के हैं, आप अपने नहीं कीमत से ख़रीदे हुए हैं। आप यीशु के नाम से आप उस अख्तियार को इस्तेमाल करें, अपना आप यीशु को दे दें। उससे कहे यीशु आज से मेरा रूह जान बदन तेरा है। मैं पिछले दिनों एक जगह था और हम दुआ कर रहे थे और एकदम वो डीमन जो है मैनिफेस्ट होगी उस बदन में। मैंने कहा ये बदन शैतान तेरा नहीं है, ये यीशु का है, यीशु के लहू से ख़रीदा हुआ है। मैं यीशु के नाम से इस बेटी को, मैंने उसका नाम दिया, इस बेटी को मैं यीशु मसीह का ठहराता हूँ, इसके रूह जान बदन को मैं यीशु का ठहराता हूँ और यीशु के नाम से तारीकी में तेरे कब्जे को रद्द करता हूँ। और जैसे मैंने दुआ की उसी घड़ी वो बेटी आजाद हो गई। वजह क्या थी? ये रूहानी असूल है, कानून है। इस असूल पर अमल करके आप अपनी कामयाबी को आज़ाद कर सकते हैं, आप अपनी नस्लों को आज़ाद कर सकते हैं, आप अपने पैसे को आज़ाद कर सकते हैं, आप अपने कारोबार को आज़ाद कर सकते हैं, आप अपनी सेहत को आज़ाद कर सकते हैं, आप अपने घर के सुकून को आज़ाद कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, घर में लड़ाई होगी ना तो लड़ने वाला भी खुश नहीं रहता और जिससे से लड़ाई हो रही है वो भी खुश नहीं रहता। ये सच्ची बात है। ज़हन में टेंशन, गुस्सा, झगड़ा, बीमारी, कर्जा, कमी, घाटे अबलीस बड़ा तौर पर कैद में कर लेता है। कोई फायदा नहीं। आज डांटे उन तस्वीरों को, बांधे उन अबलीसी जोरावरों को
اور یسوع کے نام سے آزاد کرے. اپنے بدن کو یسوع کو دے دے. کہے یسوع آج سے میرا روح جان بدن تیرا ہے. ہاللویا. اپنے آپ سے شروع کریں. ایک بڑی آزمائش پتہ کیا ہے؟ جب میں کہوں دعا کرے زوراور کو باندھنے کے لیے تو فوراً سورے واسطے دعا کر دیں, سس واسطے کران, سس نو واسطے کر دی ہوئے گی, بچے ماں باپ کے لیے کر رہے ہوں گے, بیٹیاں کر رہی ہوں گی دعائیں, بیٹے کر رہے ہوں گے, فلاں جگہ شادی کرنی منن نہیں ڈے. ایسا نہ کریں, اپنے سے شروع کریں, خود سے. کیا پتہ آپ کس بندھن میں پڑ گئے ہیں, اور اگر آپ آزاد ہو گئے آپ زیادہ زوراور بن سکتے ہیں. خود سے شروع کرنا. آج ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. آج کے بعد آپ کی زندگی بدلی ہوئی زندگی ہوگی. میں ایک ہیوی انوائنٹنگ محسوس کر رہا ہوں یہاں. بندھنوں کو توڑنے والا مسیح موجود ہے. صرف کلام کو ریسیو کر کے اپنے آپ کو یسوع کو دے دیں. کہیں کہ خدا میں یسوع میں آج سے اپنا روح جان بدن تجھے دیتا ہوں. اپنے آپ سے شروع کریں, خود سے شروع کریں. اپنی زندگی کے, اپنے جذبات کے, اپنے بدن کے, اپنے روزگار کے, اپنے کاروبار کے, اپنے لائف کے ایریاز کے اوپر جو بندھن پڑا ہوا پہلے اس کو آپ آزاد کریں, ریلیز کریں. پہلے اپنے اوپر, پھر اپنے گھرانے پر, پھر کاروبار, اور پھر محلے کی طرف جانا ہے. آمین. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں خود آزاد نہیں ہوتے, محلے نو آزاد کرتے پھر دیں. دعائیاں نائٹس مقرر کر دیتے, خود آزاد نہیں ہے. ملک کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, خود آزاد نہیں ہے. لوگوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, خود جناب گھرانہ آزاد نہیں ہے. خود سے شروع کرنا ہے. آج ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے, اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے کاروبار سے شروع کرنا ہے, پھر دوسروں کی طرف جانا ہے. آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں.